بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں ہوں جلی نواز اور یہ میرا چینل ہے جلی نواز پریزنٹس اور آج جو میں آپ کے ساتھ ایک معلومات شیئر کر رہا ہوں یہ اسلام آباد کے متعلق ہے کہ آج جو ہمارا کیپٹل ہے اسلام آباد، یہ جب کیپٹل نہیں بنا تھا ایوب خان کے دور میں، ظاہر ہے کہ یہ یہاں کیپٹل بنا تھا، اور اس سے پہلے یہاں پہ کیا تھا، کون سے گاؤں یہاں آباد تھے اور کون کون یہاں خاص قسم کے لوگ رہائش پذیر تھے اور کیا تھا، میں آج یہ آپ کے ساتھ یہ معلومات شیئر کروں گا جی۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گی، اور آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے جی کہ کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا، یہ بہت شکریہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پارلیمنٹ واقع ہے اسی جگہ کسی زمانے میں مائی علی اللہ رکھی کی بکریوں کا باڑا ہوا کرتا تھا۔ 1960 کے جاڑے تک تو مائی اللہ رکھی زندہ تھی اور اس کا باڑا موجود تھا۔ اسلام آباد کا آغاز ہوا تو مائی اللہ رکھی بھی بجھرتی پتوں کی طرح بکھر گئی۔ بعد کی کہانی تو والدین محمد کو معلوم نہیں کہ مائی اللہ رکھی کہاں گئی اور اس کی بکریوں کا کیا بنا۔ پاس سے ایک کسی بہتی تھی، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں ایک پانی کی گزرگاہ کہتے ہیں، کہ جہاں سے پانی کا گزر ہوتا ہے، ہم اسے اپنی زبان میں کسی کہتے ہیں۔ تو برسات میں جب مرگلہ پر میںہ برستا تھا تو اس میں طغیانی آ جایا کرتی تھی۔ اس کے کنارے مائی اللہ رکھی نے باڑا بنا رکھا تھا۔ باڑے میں کچھ بکریاں تھیں، ایک آدھ گائے اور حفاظت کے لیے 2 کتے رکھے ہوئے تھے۔ مائی اللہ رکھی کی رہائش پارلیمنٹ لاجز میں تھی، سیکٹر G5 میں، سپریم کورٹ اور پارلیمان کے سامنے ریڈ زون میں۔ یہ مائی اللہ رکھی کا گاؤں تھا، ہستہ بستہ گاؤں۔ اس کا نام کٹاریہ تھا۔ نور پور، شاہاں، موچی موڑا، سنبھال کورگ، بڑیال، مل پور اور تیال، لکھوال، راول، گگروٹ، چٹھا بختاور، ترامڑی، یہ سب گاؤں ایک مالا کی طرح کچھ فاصلے پر پروئے ہوئے تھے۔ کٹاریہ نام کا گاؤں اس جگہ پر تھا جہاں پارلیمان، سپریم کورٹ، وزیر اعظم ہاؤس، وفاقی شہری عدالت، وزارت خارجہ، سرینا ہوٹل وغیرہ قائم ہیں۔ یہاں پہ کٹاریہ گاؤں ہوا کرتا تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس، وفاقی شہری عدالت، وزیر خارجہ، یعنی کہ جو آج یہ جگہ یہاں پہ بنی ہوئی ہیں، یہاں پہ وہ گاؤں تھا۔ شراء سری نگر اور اتا ترک ایوینیو کے بیچ کا سارا علاقہ یوں سمجھیں کہ کٹاریہ گاؤں کا علاقہ تھا۔ اکا دکا مکانات اس جانب بھی تھے جہاں سفارت خانے قائم ہیں۔ G51 اور G52 کٹاریہ گاؤں میں بسائے گئے تھے۔ کری کا قدیم مندر دیکھ کر میں اور میرے دوست نکلے تو دیکھا کہ مندر کی چھت پر 2 لڑکے بیٹھے ہیں۔ ان سے پوچھا، اس گاؤں کا سب سے بوڑھا آدمی کون ہے؟ ایک نے کہا، میرا دادا۔ پوچھا، کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اور یوں تھوڑی دیر بعد ہم ایک گھر کے سین میں ایک بزرگ کے پاس جا بیٹھے۔ عمر پوچھی تو کہنے لگے کہ ہمارے زمانے میں تاریخ پیدائش کا تعین اندازے سے ہوتا تھا، اور تو آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ جب پاکستان بنا تو میری دوسری بچی پیدا ہو چکی تھی۔
دوست نے جمع تفریق کی اور وہیں اعلان کر دیا کہ بابا جی سینچری کراس کر چکے ہیں۔ کسی سے مل بیٹھیں تو ہم روایتی پنڈو لوگ ایک سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا حال چال ہے۔ یہ کہ ہم لوگوں کی ایک رسم ہوتی ہے کہ ہم پوچھتے ہیں جی کیا حال ہے، جی کیا حال چال ہے آپ کا۔ 100 سال کے بابا جی مسکرائے اور کہا، پتر بس جوانی کی بے احتیاطی کی وجہ سے اب گوڑوں میں کچھ درد ہوتا ہے اور چند ماہ سے مسجد نہیں جا پا رہا، ورنہ میں تو ابھی جوان ہوں۔ اور بابا جی مالٹے کھا رہے تھے، دھوپ سینک رہے تھے اور انہیں یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ گرائے مہمانوں کی خدمت خاطر میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ بابا جی سے پہلی ملاقات تو کیا میں پاکستان کے حالات و واقعات سمجھتے گزر گئی، لیکن چند ماہ بعد پھر میں ان کے پاس جا پہنچا۔ اب کی بار میرے ہمراہ ایک اور سوال تھا۔ سوال یہ تھا کہ اسلام آباد سے پہلے یہاں کون سے گاؤں آباد تھے۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کون سا سیکٹر کس گاؤں میں آباد ہے۔ بابا جی نے سوال سنا اور کہا، مجھے سب یاد ہے، کیونکہ جب صدر ایوب خان نے اسلام آباد بسایا تو میری بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور میرے کچھ دوست ادھر کٹاریے میں رہتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کٹاریاں کہاں تھا، تو انہوں نے یوں روایت تبصرہ شروع کر دیا جیسے ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھ رہے ہوں۔ کوری سے وہ شروع ہوئے اور مرگلہ کی چھاؤں میں پڑھنے والے ایسے درجنوں گاؤں کے نام گنتے گئے، ٹیکسلا کے نواح تک ان بستیوں تک جا پہنچے جو اسلام آباد کی نئی تہذیب کی دھول بن کر صفحہ ہستی سے غائب ہو چکی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ کسی حیرت قدر سے کم نہ تھا۔ بابا جی نے بتایا کہ سرینا ہوٹل کے سامنے مری روڈ کے پاس ڈوکری تھا اور ڈوکری سے آگے ساتھ ہی کٹاریاں تھا، یعنی وزارت خارجہ کی عمارت سے لے کر پارلیمان تک یہ ساری جگہ کٹاریاں گاؤں کی تھی۔ اتفاق دیکھیے کہ یہیں تھوڑا آگے پی ٹی وی کے سامنے سڑک کنارے آج بھی کچھ قبریں موجود ہیں۔ تو کیا یہ قبریں کٹاری گاؤں کے لوگوں کی ہیں؟ یہاں کٹاریاں گاؤں ہی کے لوگ مدفون ہیں، تو باقی قبریں کہاں ہیں؟ کیا ایوان صدر کی اس پار کہیں کوئی قبرستان بھی ہے؟ میں کبھی یہ سوچتا تھا کہ پرانے وقتوں کا ایک گاؤں اتنا بڑا کیسے ہو سکتا تھا۔ یہی سوال ذہن میں لیے میں سی ڈی اے سے ہوتا ہوا پاکستان آرکیوز تک جا پہنچا۔ 1901 کی مردم شماری کے اعداد و شمار دیکھنا شروع کیے تو خیال آیا یہ تو بہت پرانی بات ہو جائے گی۔ چنانچہ 1961 کی مردم شماری کا ریکارڈ جب چیک کرنا شروع کر دیا، یہ وہ وقت تھا جب اسلام آباد پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا گاؤں آپ ایکوائر کیے جا چکے تھے اور تعمیرات بھی شروع ہو چکی تھی۔ یعنی اس وقت کے اعداد و شمار زیادہ حسب حال تھے۔ اس ڈاکیومنٹ کے مطابق 1961 میں کٹاریاں گاؤں کا کل رقبہ 1206 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ گاؤں میں 206 گھر تھے۔ اس کی کل آبادی 480 افراد پر مشتمل تھی۔ مردوں کی تعداد 249 اور خواتین کی تعداد 231 تھی۔ انہی خواتین میں سے ایک مائی اللہ رکھی تھی اور وہ ان گھروں میں سے ایک مائی اللہ رکھی کا باڑہ تھا جو عین اس جگہ تھا جہاں اب پارلیمان کی پرشکوہ عمارت موجود ہے۔ خالد صدیقی بھی کہاں یاد آئے۔ ایک اور کھیت پکی سڑک نے نگل لیا، ایک اور گاؤں شہر کی وسعت میں کھو گیا۔ مائی اللہ رکھی کی روح کبھی اپنے بکریوں کے باڑے کو دیکھنے پارلیمان میں آتی ہوگی اور وہاں سیاسی قیادت کو ایک دوسرے کے گربانوں سے الجھتے اور اچھلتے کودتے چیختے چلاتے دیکھ کر سوچتی ہوگی کہ میرا گاؤں گرا کر، میری تہذیب کے نقوش مٹا کر، میرے پرکھوں کو بجرتی کر کے اگر یہاں ان لوگوں سے اچھل کود ہی کرانا تھی تو ادھر میرے بکریوں کا باڑہ ہی رہنے دیا ہوتا۔ میری بکریاں تو چیختی اور کاٹتی بھی نہیں تھیں اور دودھ بھی دیتی تھی۔ یعنی جو مائی اللہ رکھی تھی، یہ سب بات آپ کو سنانے کا مقصد میرا یہی بھی تھا کہ ایک تو میں نے آپ کو یہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، دوسرا آج جو ہمارے ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں جی،
لڑائی جھگڑے بنے ہوئے ہیں، کرسی کا کھیل چل رہا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے. بس اللہ کرے جی کہ ہمارے ملک پہ خاص اللہ پاک کا کرم ہو، اور یہ جو ہمارے لیڈر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جی کہ یہ عوام کے بارے میں کچھ سوچیں، ملک کے بارے میں کچھ سوچیں، بجائے ایسے کہ اپنی کرسی کے بارے میں سوچتے ہیں. آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے جی؟ ایک غریب بندہ آٹے کو ترس رہا ہے، آٹا نہیں مل رہا، کھانے پینے کا سامان اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ ہر ایک غریب کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے جی. بس یہی دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈروں کو نیکی کی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے جی. اور آج وہی اسلام آباد جو میں نے آپ کو ساری بات آپ کے سامنے شیئر کی کہ آج اتنا کچھ بنا، آج کہاں سے کہاں بات پہنچی، لیکن وہی جھگڑے، وہی سیاست، ایک کرسی کی سیاست چل رہی ہے. بس اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے جی. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. نیکسٹ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.